السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب مسّا پہنچتی ہے الانسان انسان کو، الضر کوئی تکلیف، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ اپنے پہلو پر، او قاعدا یا بیٹھا ہوا، او قائما یا کھڑا ہوا، فلما پھر جب، کشفنا ہم دور کر دیں، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف، مرہ چل پڑا، کألم گویا کہ، لم یدعونا ہمیں پکارا ہی نہ تھا، الی ضر کسی تکلیف میں، مسہ اسے پہنچی، کذالک اسی طرح، زینا بھلا کر دکھایا، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کو، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی احسان فراموشی بیان کی گئی ہے کہ اول تو انسان خود عذاب طلب کرتا ہے اور برائی اپنی زبان سے مانگتا ہے، مگر کمزور اتنا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور مصیبت آتی ہے تو سارا اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر لمحے جب مصیبت اس کو رہتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر جب تکلیف ہٹا دی جاتی ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے، یوں بھول جاتا ہے جیسا کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ پھر اسی اپنی آکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے جب ان پر مشکلات اللہ رب العزت کی طرف سے آئیں تاکہ یہ متنبہ ہو جائیں، تو اس وقت یہ اپنے بتوں کو بھول بیٹھے اور اللہ کو یاد کرنے لگے، اور جب ان سے وہ ہٹ جاتی ہے تکلیف تو یہ دوبارہ اپنے بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال کافر انسان مصیبت کے وقت بے صبرہ اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، تکلیف کے وقت اسے اللہ یاد آتا ہے اور آسانی کے وقت اسے اللہ بھول جاتا ہے، اس وقت وہ اپنے بتوں کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ رنج اور مصیبت کی حالت میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو میرا یہ دکھ دور کر سکتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے آسانی آ جائے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دی، القرون امتیں، یا اس کا معنی بستیاں بھی کر سکتے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور ان کے پاس، رسلہم وجاءتہم اور ان کے پاس آئے، رسلہم ان کے رسول، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، وما کانوا اور نہ وہ تھے، وما کانوا لیؤمنوا اور نہ وہ ایمان لاتے تھے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم قوم کو، المجرمین مجرموں کی، ثم پھر، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، خلائف جان نشین، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون تم کیسے کام کرتے ہو۔ تو عزیز طلبہ، ان دو آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ سب سے پہلے حجت تام کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج کر مشرکین اور کافروں کو دین اسلام کی تبلیغ ان تک پہنچی۔ جب ان پر حجت تام ہو گئی، ان پر واضح دلائل پیش کر دیے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اگر معجزات مانگے، ان کی فرمائشوں کے مطابق اللہ رب العزت نے جیسے پسند فرمایا، نبی کے ہاتھوں معجزات بھی ظاہر ہوئے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے، تو پھر ہمیشہ مجرموں کو کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے، اور ہلاکت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو باطنی اور دوسری ظاہری۔ باطنی ہلاکت تو یہ ہے
کہ بظاہر انسان صحت مند ہوتا ہے، ہر لحاظ سے فراوانی ہوتی ہے، مگر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اس میں بے سکونی، بد امنی والی فضا ہوتی ہے۔ اور دوسری ہلاکت کی صورت کہ ظاہری ہلاکت کہ تمام عیش اور آرام کے اسباب ہی اللہ فنا فرما دیں، اہل و عیال بھی ختم ہو جائیں، نسل منقطع ہو جائے، زندگی برباد ہو جائے، بالآخر ذلت کی موت آ جائے۔ تو یہاں آیت میں دونوں طرح کی ہلاکتیں مراد ہیں۔ پھر آخر میں سبق دیا کہ دیکھو، تم اپنے سے پہلے لوگوں کو بھی تو دیکھو نا، کہ بہت سی قومیں اس دنیا میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو نہ مانا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو کیسی کڑی سزائیں دیں کہ رہتی دنیا تک ایک سبق بن کے رہ گیا۔ اسی طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور اپنی ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو۔ نیک اور بد دونوں قسم کے گروہوں کے سزائیں اور جزائیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی کیسے مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جو منکرین ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کا انجام کتنا ہی برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گزشتہ قوموں سے سبق حاصل کرنے والا بنایا، اور اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے جن اعمال کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آئے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔